فرماتے ہیں حضرت حافظ ابن قیم، امام مالک فرما رہے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه۔ حضرت امام مالک فرما رہے ہیں میں ایک انسان ہوں، اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، تو میرا اجتہاد جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اسے پھینک دو، چھوڑ دو۔ بولو، اب قرآن و سنت کے مطابق جو چیز ہو اسے لینے کا حکم دیا ہے امام نے، نہیں لے رہے۔ یہ تو حضرت امام مالک کا قول ہو، پہلے قول پیش کر دیتا اس کے بعد بولتا ہوں کہ یہ کہاں نہیں لے رہے۔ یہ تو حضرت امام مالک کا قول تھا کہ جو کتاب و سنت کے موافق رہے وہ قول لے لو اور جو موافق نہ رہے تو چھوڑ دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ میزان کبریٰ کے اندر وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، حضرت نے فرمایا اذا رأیتم کلامنا یخالف ظاہر الکتاب والسنہ، اگر تم دیکھو کہ میرا کلام، میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو فضربوا کلامنا علی الحائط، تو ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دو، ہماری بات نہیں لینا اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول کیا ہے؟ فرما رہے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، اعلام کے اندر یہ بھی موجود ہے قول۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، سفیان ثوری کی تقلید مت کرو، اوزاعی کی تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، انہوں نے جہاں سے لیا ہے ماخذ جو ہے قرآن و سنت وہاں سے لو، تقلید مت کرو۔ تقلید کر رہے، تقلید جو نہ کرے اس کو برا والا بول رہے۔ امام احمد بن حنبل کو بھی برا والا بولو، وہ تو کچھ تقلید سے منع کر رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کو تو کہتے ہو کہ حق پر ہے اور کہہ رہے ہیں میری تقلید مت کرو، تم کہتے ہو تقلید کر رہے، کیا مسئلہ ہے بھائی یہ؟ ارے خود حل کرو اپنے یہ مسائل، تم چاروں امام برحق ہیں، اب یہ بول رہے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، نہ تو مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزاعی کی۔ ارے بھائی یہ کہہ رہے تقلید منع ہے، تم کہہ رہے ہو تقلید کرنا ضروری ہے، کوئی بولے اس امام کو جواب دو، اس کو گالی دو نا، کہتے ہو یہ برحق ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تو یہ بولتے ہو، طرف تو عجیب چوچو کا مربع ہے یہ مذہب، سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ مذہب۔ تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول تھا۔ اب کون بچے؟ امام مالک کا قول پیش کر دیا گیا، امام احمد بن حنبل کا قول پیش کر دیا گیا، امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا گیا، حضرت امام شافعی بچے۔ حضرت امام شافعی کا قول بھی ایقاظ ہو، امام اولی الابصار کے اندر موجود ہے، ایقاظ کے اندر یہ صالح اللہ ملا ہے اذا رأیتم اذا وجدتم فی کتابی یخالف الکتاب والسنہ فاترکوہ، اگر تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات دیکھو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، جو موافق کو لے لو اور جو چیز خلاف کتاب و سنت ہو اسے چھوڑ دو۔ چاروں اماموں نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن آج حدیث موجود ہوتے ہوئے اماموں کی بات کو لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اماموں کو بھی نہیں مانتے۔ کیسے؟ میں حدیثیں کتنی حدیثیں پیش کر دوں؟ 5-6 چلے گی؟ جی ایک ترتیب سے پیش کرتا ہوں، 5-6 پیش کر دیتا ہوں، ورنہ میں تو الحمدللہ سینکڑوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، 33 بن نعمت کے طور پر کرو لا فاخر۔
حدیثیں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ رسول سے مجھے نسبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے مجھے. جی ہم ائمہ کرام کی عزت کرتے ہیں، انہیں نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، عزت کرتے ہیں، نبی نہیں مانتے. اور اگر کوئی پڑھانے کی کوشش کرے کسی امام کو تو ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا فرض بنتا ہے کہ اسے نیچے تک لائے، جو اس کا مقام ہے نیچے لانے کی کوشش تو کی جائے گی. کم سے کم رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات تو کرنے نہیں دی جائے گی جب تک اہل حدیث روئے زمین پر موجود ہے. کسی آدمی کو یہ جرات نہیں کرنے دے گا اہل حدیث کہ کسی امتی کو نبی کے مقابلے میں نبی کے برابر کھڑے کرنے کی کوشش کرے. اگر اسے اونچا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نبی سے تو اسے کھینچ کر اس کے مقام پر لانے کی کوشش ضرور کی جائے گی اور اہل حدیث کرے گا. امام اگر جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جائے، بعد میں کوئی آدمی آتا ہے تو 2 رکعت نہیں پڑھنا ان کیا حنفیوں کیا اور بیٹھ جانا. حدیث کیا ہے؟ ملازم حدیث ملازم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم في كتاب الجمعة. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ ممبر پر ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آپ. اتنے میں سلیک غطفانی جو غطفان قبیلے کے تھے وہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فوراً بیٹھ گئے. آپ نے خطبہ روک دیا اس لیے کہ انہوں نے سلیک کو دیکھا کہ وہ بغیر 2 سنتیں پڑھے ہوئے بیٹھ گئے. فوراً کہا وقال له یا سلیک، اے سلیک قم، کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھو، ہلکی پڑھو، ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ. اور آپ نے پھر ایک ضابطہ بتایا اذا جاء احدكم يوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے، والامام یخطب، اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، ولیتجوز فیہما، اور ذرا ان رکعتوں کو ہلکی پڑھے. اب بتاؤ یہ حدیث پاک جو مسلم کی ہے، جو صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کو حنفی نے کہاں تسلیم کیا؟ جبکہ چاروں اماموں نے کہا کہ اگر ہمارا قول، ہماری بات، ہمارا عمل کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث کو لے لو، ہماری بات چھوڑ دو. کیوں نہیں لیتے ہو اس حدیث کو؟ نہیں لیتے، یہ حدیث چھوڑ دی انہوں نے. اچھا، صبح فجر کے وقت اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جلدی جلدی وضو بنا کر کے آئیں گے اور سنت پڑھنے لگیں گے. اسے جماعت ہو رہی ہے، سنت ہو رہی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ کیا، اس پر ترا یہ کہ قرآن سے معارضہ نہ کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اللہ اکبر. امام قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے سنت پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب بتاؤ وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ آج تک یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آیا. چوچو کا مربع ہے یہ. آج تک یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور کہتے ہیں کہ ادھر امام نماز پڑھے تو 2 رکعت سنت پڑھو. ارے بھائی وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے 2 سنت پڑھتے وقت. ارے اللہ کے بندو سمجھاؤ، ڈنڈے کے زور سے مت منواؤ بھائی، گالیوں کے زور سے مت منواؤ. اللہ کے بندو، ہمارا دین دلائل کی بنیاد پر کھڑا ہے. دلائل پیش کرو نا، ہم مانے نا. اگر تو ہماری غلطی ہے جوتے مارو، اگر ہم حدیث کو تسلیم نہ کریں. اگر حدیث چھوٹ رہی ہے واللہ سر جھکاتے ہیں ہم تمام اہل حدیث. جوتا مارو اگر کسی حدیث کا ہم انکار کریں اور وہ حدیث سے صحیح ہو، خدا کی قسم ہنس کر کے جوتا پہلے. لیکن دلیل تو پیش کرو اللہ کے بندو. سنت چالو ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حدیث اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی
सुबह अरबान रवा अहमद की मुस्नदी, ये रिवायत इन्हीं लफ्जों में मुस्नद अहमद में मौजूद, उठा करके देख लो। हजरत इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि सुबह की इकामत कह दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में, हजरत बिलाल ने इकामत कह दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत की आवाज हुजरे में सुन ली, आप आ रहे हैं। एक आदमी दरमियान में आया, उसने सुना कि बिलाल ने इकामत कह दी है, तमाम लोग खड़े हो गए हैं और वो दो सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। उन्होंने देखा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इकामत के बाद भी ये आदमी 2 रकात सुन्नतें पढ़ने खड़ा हो गया। आपने उसका कपड़ा पकड़ा, खींचा और उसके कान में कुछ कहा और आप सीधे मुसल्ले पर चले गए। जब जमात खत्म हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में पहुंच गए तो तमाम साहबे किराम ने इस आदमी को घेर लिया और कहा कि रसूल ने तेरे कान में क्या कहा। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ रहा है, उसका चेहरा डर के मारे घबरा गया है वो। साहबे किराम पूछ रहे, अरे अल्लाह के बंदे बताना, अल्लाह के रसूल ने तेरे कान में क्या कहा, तू इतना डरा हुआ है। कहा कि वो जो 2 सुन्नतें मैं पढ़ रहा था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कपड़ा खींच करके फरमाया था कि फज्र की फर्ज नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने 2 उतारी है, तेरे ऊपर 4 उतरी है क्या। अब तो सल्ली सुबह अरबान, सुबह की नमाज 4 रकात पढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर सुबह की फज्र नमाज हो रही हो, फर्ज की 2 रकात हो रही हो, अगर कोई आदमी सुन्नत पढ़ता तो सुन्नत नहीं है, बल्कि 2 रकात फर्ज में ये 2 रकात फर्ज मिला रहा है। अल्लाह ने उतारी थी 2 फर्ज अपने नबी पर, ये 4 फर्ज पढ़ रहा है। नबी ने कहा कि वो सुन्नत नहीं होगी, वो फर्ज हो जाएगा। अब बताओ, अगर फज्र की नमाज 4 रकात पढ़ ली जाए तो चलेगा? चला लो भाई, तुम्हारे हाथ तो सब चलता है, चला लो, चला ही रहे हो भाई। और डंडे को 2 से मनवा रहे हो, चलाओ ना, डंडे को 2 से मनवाओ ना, लेकिन हम नहीं मानते। ये हदीस भी नहीं मानी उन्होंने, मजाक करते कहते 1 रकात कोई रकात होती है, हम 1 रकात भी तो पढ़ते हैं ना, कहते 1 रकात कोई रकात होती है, 1 रकात कोई नमाज होती है। दलील मुलाज़म वान कैस इब्न अबी हाज़िम क़ाल रायतु सादन सल्ला बाद al-इशा रकातन फक़ुल्तु मा हाज़ी क़ाल रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिरकात रवाहु दारक़ुतनी। इमाम दारक़ुतनी जो मशहूर नक़ाद, अरे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतराज़ात किए। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी को जवाब देते देते पसीना आ गया, इतना बड़ा जर्ह व तादील का माहिर है। दारक़ुतनी को क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा आदमी है दारक़ुतनी, माहिर हदीस है वो, नक़ाद हदीस है वो। दारक़ुतनी का क्या मकाम है हदीस के अंदर, आप पढ़िए। दारक़ुतनी की किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये हदीस वहां मौजूद है कि कैस इब्न अबी हाज़िम कहते हैं कि मैंने मशहूर सहाबी हजरत साद को देखा कि उन्होंने इशा के बाद 1 रकात पढ़ ली और जाने लगे। मुझे बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि कैस इब्न अबी हाज़िम सहाबी नहीं, सहाबी को हैरत क्या होती। इन्होंने पूछा, कहा तुम महाजी ये क्या है, आपने 1 रकात पढ़ी है, ये क्या पढ़ा है आपने? बोले ये वित्र पढ़ा मैंने, वित्र पढ़ा मैंने 1 रकात। बोले दलील कहा दलील है, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिरकातिन, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 रकात वित्र पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, हजरत साद ने अपनी आंखों से देखा है, नबी ने 1 रकात पढ़ी है। अब कोई आदमी मजाक उड़ाए कि 1 रकात कोई नमाज होती है, बोलो उससे कि तू किसका मजाक उड़ा रहा है, अहले हदीस का मजाक उड़ा है? नहीं, बल्कि तू नबी का मजाक उड़ा रहा है। और कुरान में ये बात कही गई है कि ऐ मेरे हबीब, ये तुम्हें नहीं झुठला रहे, ये कुफारे मक्का तुम्हें नहीं झुठला रहे, बल्कि अल्लाह की आयतों का, ये अल्लाह के दुश्मन अल्लाह की आयतों को झुठला रहे। ये तुझे नहीं झुठला रहे, बल्कि अल्लाह की आयतों को झुठला रही है। इसका मतलब जो हदीस का मजाक उड़ाए, अहले हदीसों को गालियां दे हदीस पर अमल करने की वजह से, हदीस को तस्लीम करने की बिना पर, तो समझो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद कर रहा है। बात कहां तक पहुंच रही है अल्लाह के बंदो? आज इसी वजह से हम अजाब के अंदर मुब्तला हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सुन्नतों का मजाक उड़ाने की वजह से, सुन्नतों को छोड़ देने की वजह से, नबी का मजाक उड़ाने की वजह से आज हम दुनिया भर में ज़लील ख़ार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान हकीम कह रहा है। दलील सुना दो। और यह दलील जो खालिफून अन
لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے رسول کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں تو کا مرجع نبی ہے. میرے نبی کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے. کیا ان تصیبہم فتنۃ کہ وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے اور یصیبہم عذاب علیم کہ وہ کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائے. آج مسلم سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب علیم میں بھی مبتلا ہے اور طرح طرح کی قیمت کی طرح امت کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور مولوی ہے یہ چیک بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی یہ نہیں. پلیٹ فارم پر جمع ہو اور امت متحد ہو یہ چاہتے ہیں. ہم اپنی روٹی پر دال کھینچتے رہے اور اسی طرح منتشر ہے. پکڑو ان کو, ان کے غریبان پہ ہاتھ ڈال دو, سدھر جاؤ. تم لوگ پٹری سے ہٹ گئے ہو. اسی وجہ سے امت بہت پریشان ہے. لہذا امت کے اندر انتشار ختم کرنے کے لیے پہلے علماء پلیٹ فارم کا اوپر آئے. یا سنتیں بیان ہوتی ہے, حدیثیں بیان کی جاتی ہے, مولوی ایسا الٹا پلٹا بول کے ارے صاحب وہ ویسے بتائیے. امت کہاں جائے؟ سیدھے سادے مسلمان کہاں جائے؟ یہ تو سمجھتے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. مولوی دین بیان کر رہا ہے لیکن دین کی آڑ لے کر کے وہ کیا کیا بیان کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے. کیا اس کے مضرات, کیا اس کے نقصانات کا ہمیں اندازہ ہے؟ پتہ نہیں. کاش ہمیں ان مضرات کا اندازہ ہوتا اور ان نقصانات کا اندازہ ہوتا. بے پناہ. ہاں جی, اللہ اکبر. یہ دیکھیے دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے فطرت ہے. اگر دین فطرت کے مطابق نہ ہو تو دین ہی نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ رات میں اندھیرا ہو, بیوی پر ہاتھ پڑنے کے بجائے اگر بیٹی پر ہاتھ پڑ جائے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ان لوگوں نے. رات کے وقت اگر بیوی پر ہاتھ پڑنے کے بجائے بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, لہٰذا میں یہ مسئلہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے ہم لوگ ایسے گندے مسائل بیان نہیں کرتے, ضرورت ہو تو بیان کیا جاتا ہے. اہل حدیث ایسے مسائل بیان نہیں کرتا. الحمدللہ وہ ہر بات کو حدیثوں سے پروف کرتے ہیں. مجھے یہ بات حدیث سے پروف کرنی ہے, وہ حدیث ابھی پڑھتا ہوں میں, اسی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. جی, اگر بیوی کے بجائے بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا تو بیوی حرام. صحیح نہیں ہے. دلیل ملاحظہ ہو. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. رواه البيهقي في السنن الكبرى. امام بيهقي رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو سنن الکبریٰ کے اندر, کئی جلدوں کے اندر ہے, امام بيهقي کی حدیث کی کتاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. پھر سے بولتا ہوں, حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بیٹی کے اوپر ہاتھ پڑنا غلطی اگر ہے, غلطی سے پڑ گیا تب تو معاف ہے. جان بوجھ کر کے اگر پڑ گیا تو حرام ہے. بات بدماش ایسے بھی ہوتے, بہو کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے, تو بہو کے اوپر ہاتھ ڈال دینے کی وجہ سے بیٹے کے اوپر وہ حرام ہو گئی. یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ حلال ہی رہے گا, حرام نہیں ہوگا. بیٹی کے اوپر اگر غلطی سے پڑ جائے ہاتھ تو بیوی حرام نہیں ہوگی. بیٹی کے اوپر ہاتھ پڑ جائے تو بیوی حرام نہیں ہوگی. ایک مسئلہ, کیوں؟ اگر غلطی سے پڑ جائے تو حرام نہیں ہوتی. جی چاہتا ہے وہ حدیث میں پیش کر دوں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لایا, حضرت ابو ذر غفاری سے روایت اس طرح ہے. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه مسلم في كتاب
معاف ہے. وہ غلطی سے گالی نکل جائے. ایک گاؤں میں گیا, میرے سامنے ہر جملے میں گالی بول رہا ہے. بہت ہنسی آ رہی. کہہ رہے مولوی صاحب ہم لوگ بولتے ہیں تو ہماری عادت یہ ہے وہ گالی نکل جاتی ہے, ارادتاً ہم ایسا نہیں کرتے, ایسا نکل جاتا ہے. تو یہ خطا ہے, غلطی ہے, تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا, خطا معاف ہے. اور دوسرے والنسیان, آدمی بھول گیا, معاف ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما استکرہوا علیہ, اور جس چیز پر اسے مجبور کیا گیا ہو. اس حدیث کو بھی نہیں مانتا حنفی. کیا بولتا ہے, اگر کسی چیز پر مجبور کر دیا جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کیسے؟ نکاح ہو گیا, بات بگڑ گئی کہ دولہے کو پکڑ لو, چل میں طلاق دے. طلاق تم کا طلاق دے, منڈی مروڑ دوں گا, طلاق دے. ڈر کے مارے بیچارہ مجبور ہو کر کے طلاق دے دیتا. طلاق ہو گئی؟ نہیں, طلاق نہیں ہوئی. اگر دولہے نے بول دیا میں نے طلاق دیا, طلاق نہیں ہوئی. حنفی کہتا طلاق ہو گئی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کے لیے تو کوڑے کھائے ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے حضرت امام مالک کا وہ زندگی کا وہ باب نہیں ہے. ارے حضرت امام مالک نے اسی مسئلے کے لیے تو کوڑے کھائے ہیں. گدھے پر بٹھا کر کے حضرت کو گھمایا جاتا تھا, اور حضرت کیا فرماتے تھے, دیکھو میں نہیں مانتا کہ جبری طلاق ہوتی ہے, میں اس کا قائل نہیں مانتا میں اس کو. اور گدھے پر بٹھا کر کے حضرت الامام کو پورے شہر میں گھماتے تھے, جہاں بھیڑ ہوتی وہاں گدھے کو روک لیتے. تو حضرت یہ فرماتے, دیکھو بھائی جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ ان طلاق المکرہ لیس بشیء, جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے, نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں. یہ کہتے ہیں کہ اگر جبری طلاق ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. بتائیے, نہ تو امام مالک کا وہ فعل ان کے سامنے ہے کہ حضرت نے کتنی مار کھائی ہے, اور نہ یہ حدیث ان کے سامنے ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ 3 چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. خطا, غلطی سے کوئی کام ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا ہے, اور اگر کسی طریقے سے بھول سے کوئی کام ہو گیا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور جبری طور پر اگر کوئی کام کرا لیا ہے, یہاں تک کہ اگر آدمی جبری طور پر کفر پکتے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا. کہ جائے کہ آدمی طلاق بولتے تو طلاق ہو جائے گی. ارے کفر پکتے تو کافر نہیں ہوتا, اگر بول کے طلاق دیا تو طلاق کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. کیا ہے یہ؟ اس حدیث کا بھی انکار کیا گیا. کہتے ہیں کہ نہیں جبری طلاق ہو جاتی ہے. بولیے یہاں فرمایا گیا کہ 3 چیزیں اللہ نے اٹھا لیا امت سے, جس میں اکراہ بھی ہے, جبرن کسی کی کوئی چیز کروانا, اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا. یہی کیس عمرانہ کا تھا. مظفر نگر کی وہ بیٹی تھی نا, بچی, سسر نے شاید اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر لیا. اب کہنے لگے کہ بیٹے کے اوپر حرام ہو گئی. کیسے حرام ہو گئی؟ وہ حدیث ہے موجود سنن کبریٰ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. جنہوں نے فوراً اس کو الگ کروا دیا اور اس کے اوپر خوب حوالہ مچا, شریعت کو نہ برتنے کی وجہ سے, شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے آج ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں, اور دوسرے لوگ کتنا مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. طلاق کے اوپر تو اتنی لہدے ہوئی ہے, عورتیں تک میدان میں آ گئی ہے لموٹ کر کے. حضرت کو نہیں بول گیا جی میدان میں, اب باہر آ جائے تو لموٹ کسنا ہی ہے. وہ بول رہی ہے, وہ ٹی وی کے اوپر دیکھیے, ارے یہ فطرت نہیں ہو سکتی, طلاق 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 3. ایک مجلس میں بولتے طلاق ہو گئی. ارے بھائی عورتوں کا بھی کچھ حق ہونا چاہیے. بڑی لیٹیں ہوئی, لیکن ان کو شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. چاروں طرف سے ذلت و خواری میں مبتلا, لیکن ان کو شرم نہیں آتی, حدیث کو پکڑنے پر راضی نہیں ہے. جب ان سے جواب مانگا جاتا تو آئے بائیں شائع کرتے. ہاں گالیاں ان کو آتی, گالیاں بولتے تھے, حدیث کی روشنی میں کوئی بات نہیں کرتے. آج امت پریشان ہے اسی وجہ سے کہ حدیث کے اوپر کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں. اب بتائیے یہ فطری مسئلہ ہے کیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو 90 سال تک عورت انتظار کرے؟ فطرت ہے یہ. 90 سال کے بعد کیا رہ جائے گا اس کے اندر؟ شادی کے بتائیے دین فطرت ہے یہ. لیکن فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو بیچاری 90 سال تک بیٹھی رہے. بولو یہ فطرت ہے؟
کیا ماتم کیا جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ دے گا. اور وہ لوگ جو ایسی الٹی پلٹی حرکتیں کر کے جاتے ہیں اللہ ان کے اوپر بھی رحم کرے. بہت ساری باتیں لوگوں نے کہی تھی, اب وہ ذہن میں نہیں رہ گئی. یہ کہ ابھی تھکا ہارا تقریباً 15 گھنٹے ویٹ کر کے آ رہا ہوں, بہت پریشان ہوں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نہ تو یہ اللہ کی بات مان رہے اور نہ تو یہ رسول کی بات مان رہے, حدیث نہیں مان رہے. دوسرے یہ صحابہ کرام کی بھی بات نہیں مان رہے. تیسرے یہ اماموں کی بات نہیں مان رہے. چوتھے یہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی نہیں مانتے. کیسے؟ ایک تو حضرت نے فرما دیا تھا نا کہ میری بات اگر قول رسول کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مارو نہیں مارتی. ایک بات اور بھی ہے, ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ جب جنازہ کسی کا ہو, کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہو تو نماز میں اگر عورت ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے, اور مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں بلکہ حضرت انس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت انس نے ایسا کیا ہے, اور جب حضرت انس نے ایسا کیا تو وہ سنت ایسا بول رہے حضرت لأن انسا فعلہ, ایسا حضرت بول رہے کہ حضرت انس نے کیا وہ سنت ہے. لہذا کوئی آدمی اگر نماز جنازہ پڑھائے تو اگر عورت ہے تو بیچ میں کھڑا ہو, سینے کے پاس, پیٹ کے پاس, محاذات میں, اور اگر مرد ہے تو منڈی کے پاس, منڈی کے سامنے کھڑا ہو سر. لیکن حنفی ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکتا ہے. عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتا ہے لیکن جنازے کے وقت ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک دیتا ہے. یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا ہے یہ بتائیے. نماز میں تو فرق کرتا ہے کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق ہے. جنازے کے بارے میں کھڑے ہونے کے تعلق سے امام کے حدیث موجود ہے, حضرت انس کا فعل موجود ہے کہ امام جب کھڑا ہو عورت کا جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہ اس کے بیچ میں کھڑا ہو, مرد ہے تو اس کے سر کے محاذات میں کھڑا ہو. کہتے ہیں نہیں, عورت مرد سب کے لیے ایک ہی بات. کئی کہتے ہیں دونوں کا مسئلہ ایک ہے, کئی کہتے ہیں دونوں کا مسئلہ ایک نہیں ہے, اس کی نماز الگ اس کی نماز الگ. بتائیے اس فقاہت کو کون سمجھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فعل بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان میں آپ کا غلام حضرت عائشہ کا قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتا تھا. قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتا تھا. اب بتائیے حضرت عائشہ اللہ اکبر امت کی سب سے بڑی عالمہ ہے, ہزاروں لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں کہ امت کا سارا علم دے دیا گیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھیجا نہیں. اتنی بڑی عالمہ, ہزاروں لوگ فیض ہو رہے ہیں ان سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں کہ وہ نماز دیکھ کر کے پڑھا رہے ہیں, روکنے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر کے اگر کوئی پڑھے نماز تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. الاشباح والنظائر جو فقہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے لو نظر المصلی الى المصحف فسدت صلاته ولو نظر الى فرج امرأة بشهوة لا الى فرج امرأة بشهوة. کہتے ہیں کہ الاشباح والنظائر میں عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی نماز میں قرآن دیکھ لے تو اس کی نماز فاسد, اور اگر نماز میں عورت کی شرمگاہ دیکھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. اس فقاہت کو کون سمجھے؟ اس تفقہ نمازی کو کون سمجھے؟ اللہ کے بندو, قرآن دیکھنے سے نماز فاسد ہو رہی ہے اور وہ دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر نماز
کہاں مانی؟ قرآن نہیں مانا انہوں نے، حدیث نہیں مانی، صحابہ کرام کی بات نہیں مانی انہوں نے، اماموں کی بات نہیں مانی، خود اپنے امام کی بات انہوں نے نہیں مانی، ثابت ہو گیا۔ ایک بات اور بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کہتے ہیں ابھی کل سے ہے یہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اللہ اکبر، ہم کل سے ہیں